الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الحاسدين فانصرنا على القوم الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام قابل قدر حاضرین محفل سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی اور رجب یہ تقریباً 6 ماہ
اور شعبان شروع ہو گیا ہے۔ 7واں ماہ شروع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے۔ یہ 7 ماہ تو کچھ نہیں، 7 صدیاں بھی کچھ نہیں، 14 صدیاں گزر گئی ہیں میرے نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے، لیکن آج تک کوئی اس کا حق نہیں ادا کر سکا۔ اور یقیناً مجھ جیسا کم علم بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکے گا، اور میرے بعد بھی کئی آئیں گے ماؤں کے لختے جگر، رب کے پسندیدہ لوگ، وہ بھی اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے اللہ کے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، میرے نبی کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج شاید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آخری جمعہ ہو، مکی زندگی کا اختتام ہو۔ آئندہ جمعے سے رمضان المبارک کے متعلق جو عنوانات ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر چھوٹی عید کے بعد، عید الفطر کے بعد حج کے بھی مسائل ہیں، قربانی کے بھی مسائل ہیں، وہ سارے چلیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کا جمعہ آخری ہے، اور مدنی زندگی کا آغاز اور ہجرت مدینہ یہ کب شروع ہوئی، کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، کیا کیا میرے نبی کے اوپر مصائب آئے، صحابہ نے کیا کیا چھوڑا، یہ سارا انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد شروع کریں گے۔ ایک لمبا گیپ ہے، ایک لمبا عرصہ ہے جس میں یہ موضوع رکا رہے گا۔ اس کی وجہ رمضان المبارک اور عید الاضحیٰ کے جو مسائل ہیں وہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ میں پیچھے ساری میرے نبی کی سیرت جو 6 مہینوں میں بیان ہوئی ہے اس کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی جب دنیا میں آئے نہیں تھے تو ہر طرف ظلم تھا، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ کسی کے پاس بیٹا ہوتا تو سر فخر سے بلند کر کے چلتا، لیکن کسی کی گود میں اللہ اگر بیٹی جیسی رحمت اتارتا تو وہ اپنے لیے اس کو زحمت سمجھتا۔ بیٹا ملتا تو چہرے پہ مسکراہٹ، شرینی بانٹی جا رہی ہے، مبارکباد دی جا رہی ہے، لیکن جب بیٹی ملتی تو وہی ظالم درندہ اپنی بیوی سے کہتا حوالے کرو میرے، اس کو میں زمین کے حوالے کر کے آتا ہوں۔ یہ حالات تھے۔ کسی کے جانور نے کسی کا پانی پی لیا، فقط اتنی بات پہ سال ہا سال لڑائی اور جھگڑے رہتے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا، بچوں سے پیار نہیں، بڑوں کا ادب نہیں، شراب نوشی عام، زنا کو باعث فخر سمجھا جاتا، عورت ایک نکرانی کے روپ میں دکھائی جاتی۔ یعنی ہر وہ حکم جو میرے اللہ کا تھا اس کو پیروں کے نیچے رون دیا جاتا، اور ہر وہ حکم جو میرے اللہ نے نہ کرنے کا دیا اس کو کرنا باعث فخر سمجھا جاتا۔ ایسے حالات میں آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ وہی محمد جس کے آنے سے پہلے بیٹی باعث ذلت سمجھی جاتی تھی وہ باعث رحمت بن گئی۔ میرے نبی نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے گا کہ وہ کل قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ تھے میرے نبی کا رحمت بن کر اس دنیا میں آنا۔ خیر موضوع لمبا ہو جائے گا۔ جب میرے نبی دنیا میں آئے، میرے نبی کی بعثت ہوئی، کعبہ کے اندر 360 بت نصب کیے ہوئے تھے۔
لکھ کر لگایا تھا، بیٹے کی طلب ہے تو اس بت کے پاس آؤ، بیٹی کی طلب ہے تو اس بت کے پاس آؤ، رزق کی تلاش ہے تو اس بت کے پاس آؤ، عورت کی تمنا ہے تو فلانے بت کے پاس جاؤ۔ 360 بت تھے اور ہر روز ایک بت کے نام پر چراغاں کیا جاتا، مجاور بیٹھتے اور اس کی دوبارہ باری 1 سال کے بعد آتی۔ اس قدر شرک کا اڈا بن چکا تھا، جہاں آج حاجی جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ ان حالات میں میرے نبی آئے، اور جب میرے نبی آئے اپنی جوانی کی زندگی گزاری تو ہر ایک کی زبان پر تھا کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، لیکن میرے نبی کی طرف شک کی نگاہ کرنا وہ اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے محمد کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس طرح میرے نبی نے زندگی گزاری، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس طرح میرے نبی نے زندگی گزاری کہ ہر کوئی سمجھتا تھا محمد میرا داماد بنے، محمد میرا بہنوئی بنے، محمد کے ساتھ میری رشتہ داری بنے، اعلیٰ نسب والا بنوں، اس قدر اعتماد۔ لیکن جو ہی اللہ نے منصب نبوت پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا، جو لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھا وہ لوگوں کی آنکھوں میں کانٹا بن کر چبھنے لگا، جو لوگوں کی نظروں میں صادق تھا وہ ساحر، کذاب اور مجنون بن گیا، جس کو لوگ رستے میں ملنا باعث فخر سمجھتے تھے اسی محمد پر کوڑا کرکٹ پھینکا جانے لگا، اسی محمد کے رستے پہ کانٹے بچھائے جانے لگے۔ جو محمد کے نبوت ملنے سے پہلے دوست تھے ان کا احترام محمد کی دوستی کی وجہ سے کیا جاتا تھا، لیکن اعلان نبوت کے بعد جو میرے نبی کے دوست بنے، محمد کے ساتھ دوستی کی وجہ سے انہیں انگاروں پہ لٹایا جانے لگا، انہیں کوئلوں پہ لٹایا جانے لگا، ان کے گلوں میں رسی باندھ کر گلی محلوں میں گھسیٹا جانے لگا۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹی محمد کے نکاح میں دینا باعث فخر سمجھتے تھے، وہی لوگ محمد کا ساتھ دینے والی عورت سمیہ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ ایک پاؤں کے ساتھ رسی باندھتے ہیں دوسرے پاؤں کے بھی ساتھ، اور پھر اونٹ کو مخالف سمت بگایا جاتا ہے، سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ محمد جس کے ساتھ کاروبار کرنا لوگ اپنے لیے باعث نفع سمجھتے تھے، اسی محمد پہ وہ حالات آتے ہیں کہ سارے مکہ والے مشورہ کرتے ہیں محمد سمیت اس کے جتنے بھی جانثار اس کے ساتھی ہیں سب کو ایک گھاٹی کے اندر قید کر دیا جائے۔ کاروبار کرنا تو دور کی بات، ان تک ایک لقمہ بھی نہ پہنچ پائے۔ 3 سال تک میرے نبی نے وہ دور بھی گزارا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بچے بھوک کے ساتھ بلکتے تھے، چیخے مارتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تلاش میں تھا، کچھ ملے کھاؤں، پیٹ کو سکون ملے، جسم میں جان آئے۔ وہاں ایک چمڑا ملا، اس کو ابالا اور کھایا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ وہ دور بھی ہم پر آیا کہ ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے اور پیشاب کی جگہ ہمیں مینگنیاں آیا کرتی تھی، جس طرح بکری کی مینگنیاں نکلتی۔ ایسا دور دیکھا۔ کیوں دیکھا؟ کیا میرے نبی یہ انہیں کہتے تھے سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو؟ کیا میرے نبی انہیں یہ کہتے تھے شراب نہ پیا کرو، زنا نہ کیا کرو، چوری نہ کیا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو، فراڈ نہ کیا کرو، بڑے کی عزت کیا کرو، چھوٹے سے پیار کیا کرو؟ کیا صرف یہی کہتے تھے؟ اگر میرے نبی صرف یہی کہتے نا تو کوئی بھی میرے نبی کا مخالف نہ ہوتا۔ انہی صفات کی وجہ سے اعلان نبوت سے پہلے میرا نبی ہر آنکھ کی تارا بنا ہوا تھا۔ یہی تو صفات تھی کہ میرا نبی سچ بولتا تھا، میرا نبی فراڈ نہیں کرتا تھا، میرا نبی دھوکہ نہیں دیتا تھا، میرا نبی اونچ نیچ نہیں کرتا تھا، انصاف، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار، ہر ایک کو اس کا حق دینا۔
بے سہاروں کا سہارا بننا، یہی تو میرے نبی کی صفات تھی جس کی وجہ سے میرا نبی ہر آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا۔ لیکن کیا وہ مسئلہ تھا کہ یہی صفات تو اعلان نبوت کے بعد بھی تھی، لیکن کون سی ایسی وجہ بنی کہ ہر کوئی میرے نبی کے مخالف ہو گیا؟ وہ وجہ یہ تھی کہ میرے نبی نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ اوے مکہ والو، اگر کامیابی کے زینے پہ چڑھنا چاہتے ہو، اگر کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھ کر جنت تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر جہنم سے بچ کر جنت کا مستحق بننا چاہتے ہو، تو لا الہ، یہ اقرار کرو کہ الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیٹے اور بیٹی دینے کی طاقت رکھنے والا کوئی نہیں، کاروبار میں نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں، اختیار کسی کے پاس کچھ نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، تیری اور میری بگڑی کو سنوارنے والا کوئی نہیں، اور تیرے اور میرے سنورتے ہوئے کام کو بگاڑنے والا کوئی نہیں۔ جب میرے نبی نے یہ اعلان کیا کہ کوئی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو سب سے پہلے جس نے میرے نبی کی مخالفت کی تھی وہ میرے نبی کا کوئی پرانا دشمن نہیں تھا، وہ کوئی بادشاہ نہیں تھا، وہ کوئی حکمران نہیں تھا، بلکہ میرے نبی کا سگا چچا کہنے لگا تبا لک یا محمد۔ اس مقصد کے لیے میں جمع کر کے یہ اعلان سنانا چاہتا تھا، ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا تو، جس ہاتھ کی انگلی سے تو نے اشارہ کیا رب تیرا ہاتھ وہ تباہ کر دے۔ میرا نبی تھوڑا پریشان ہوا کہ اللہ تیری ذمہ داری دی گئی، میں اس کو نبھا رہا ہوں، تیری طرف سے جو فرض دیا گیا تھا اس کو ادا کر رہا ہوں، میری ذاتی انا تو اس میں نہیں ہے، میرا ذاتی مسئلہ تو اس میں نہیں ہے، تیرا تو پیغام ہے، تو نے تو کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، سونا جڑا جڑا حکم تینوں میں دواں اگے دس نہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اگر تو نے وہ پیغام لوگوں کو نہ دیا تو تو نے اپنا حق ادا نہیں کیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تیرے تو پیغام دے رہا ہوں، پھر کیوں یہ ساحر کہہ رکھے ہیں، پھر کیوں یہ مجنون کہہ رکھے ہیں، پھر کیوں یہ کذاب کہہ رکھے ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا سونا پریشان نہیں ہونا، اس نے تو کہا تیرا ایک ہاتھ تباہ ہو، میں اللہ کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو برباد ہو جائیں، اور اس نے تو ایک دفعہ کہہ دیا اور اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور دیکھ میں اللہ کہہ رہا ہوں اور نازل کر کے قرآن کا حصہ بنا رہا ہوں، جب جب تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اس پر میری لعنتیں برستی رہیں، اور قرآن یہ قیامت تک رہے گا، اور قیامت تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی تبت یدا ابی لہب و تب۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، میرے نبی نے ان کو منوانے کے لیے معجزے پیش کیے، انہوں نے کہا اگر نبی ہے، پہلے نبیوں کے بھی معجزے تھے، تو بھی دکھا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے کر۔ اللہ نے کہا محمد کر اشارہ چاند، میرے نبی نے چاند نال انگلی کی تھی، 2 ٹکڑے ہو، معجزہ دکھایا، نہیں مانے۔ کیوں نہیں مانے؟ آگے چل کر بتاتا ہوں کیا وجہ تھی، اور آج وہ دونوں وجوہات آج ہم میں بھی پائی جا رہی ہیں، غصہ نہ کیجئے گا، میں نے کہا تھا سیرت اس روش سے میں بیان کروں گا، ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو بیان کیا جائے، وگرنہ تو معراج مصطفیٰ 1-2 جمعے کا مسئلہ تھا، 1-2 جمعے کے اندر یہ کور ہو سکتا تھا، لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، نہ مجھے نہ آپ کو۔ فائدہ تب ہے اس سے جو سبق ملتا ہے وہ ہم سیکھیں۔ خیر محمد اگر تو سچا ہے تو بتا ہماری مٹھی کے اندر کیا کہ اگر تو نے بتا دیا کلمہ پڑھیں گے ہم بھی۔ اللہ دے نبی آکھیا میں دساں تیری مٹھی اندر کی ہے، یا مٹھی دے اندر جڑی شے او بول کے دسے میں محمد کون ہاں۔ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ پڑی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پھر بھی نہیں مانے۔ اللہ نے کہا اے چھوٹے موٹے معجزیاں نہ نہیں منن گے، میں ایسا کمال کرتا ہوں کہ ایسا کمال میں نے آج تک کسی انسان کے حصے میں نہیں رکھا، وہ صرف محمد کے حصے میں رکھا ہے۔ کیا؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں
کہہ لو کہ چند سیکنڈ میں اللہ میرے محمد کو زمین کی پستیوں سے اٹھاتا ہے، آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، پھر اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک لے جاتا ہے، جہاں تک جبریل جیسا عظیم الشان فرشتہ، اس کا وجود تو کیا، اس کا خیال بھی کبھی وہاں تک نہیں گیا۔ پھر اس سے بھی آگے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اللہ کہتا ہے میں نے محمد کو اور قریب کیا، اور قریب کیا، یہاں تک کہ میرے اور محمد کے درمیان کوئی بھی نہیں تھا، اور میں نے محمد سے پھر کلام کیا، محمد نے مجھے تحفے دیے، میں نے محمد کو جواباً تحفے دیے۔ پھر محمد رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا کمال پر پہنچ کر دنیا میں آ کر ان کو کہتا ہے اب تو مان لو میری بات، میرے رب نے مجھے اپنے پاس بلا کر ملاقات کا شرف بخشا ہے، اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں تھا۔ آج آسٹریلیا جانا ہو 18 گھنٹے کی فلائٹ براہ راست، رات میں سٹے کیے بغیر، وہ تو بڑی دور ملک ہے، یہاں سے جہاز اڑے آپ کے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے دبئی جانا ہو 2 سوا 2 گھنٹے مسٹ، لاہور جانا ہو گھنٹہ تو ادھر بھی لگ جائے گا۔ جدید دور، سہولیات کا دور، ٹیکنالوجی کا دور، لیکن وہ دور جب سب سے بڑی سواری اونٹ کو سمجھا جاتا تھا، اس وقت کا ہوائی جہاز اونٹ تھا۔ ایسے دور کے اندر رات کے تھوڑے سے حصے میں، چند سیکنڈ میں، میرا نبی 7 آسمان کی سیر کر کے، اللہ سے ملاقات کر کے، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھ کے، میں نے پچھلے جمعہ میں یہ عرض کیا، یہ سارے مناظر دیکھ کر آ کر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ سارے منظر دکھائے ہیں۔ سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تجھے اللہ نے کیسے دکھا دی، اتنے حصے میں ایک بندہ کیسے اتنی سیریں کر کے آ جاتا ہے۔ نہیں مانا، نہیں مانا، انہوں نے نہیں مانا، ڈٹے رکھے، بلکہ جو حق پر تھے ان کو اس واقعے کے ذریعے رائے راست سے ہٹانے لگے اور سوچنے لگے کہ اس کے جو ساتھی ہیں یہ واقعہ سن کر کے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا اس نے سفر کر لیا، کوئی بھی نہیں مانے گا، عقل ہی نہیں مانتی۔ تو اس کے ساتھ جو تھوڑے سے بندے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، یہ بھی پھر جائیں گے، جاتے ہیں ابو بکر کے پاس، جو اس وقت تک صرف ابو بکر تھا، صرف ابو بکر تھا۔ جا کر کہتے ہیں تیرا محمد یار آندا کہ میں رات نو آسمانہ دی سیر کر کے آیا، اللہ نے ملاقات کر کے آیا، جنت تے جہنم دیکھ کے آیا، مسجد نبوی، مسجد اقصی دے اندر سارے نبیاں دی امامت کر کے آیا۔ ابو بکر تیری عقل مانتی ہے اس گل نو؟ ابو بکر آکھیا جی محمد آکھیا نا تے پھر سچ ہی آکھے۔ جب یہ خبر میرے نبی کو ملتی ہے کہ ابو بکر نے میری تصدیق کی ہے، میرے نبی نے کہا آج سے پہلے تو ابو بکر تھا، آج کے بعد قیامت تک جو بھی مسلمان تیرا نام لے گا صرف ابو بکر نہیں کہے گا بلکہ ابو بکر صدیق کہے گا، کیونکہ میرے نبی کے ہر موقع پر جس نے تصدیق کی تھی وہ ابو بکر تھا، جس نے ہر وقت میرے نبی کا ساتھ دیا وہ ابو بکر تھا۔ خیر اس طرف نہیں آتے، موضوع اپنا جاری رکھتے ہیں۔ نہیں مانے، اتنے معجزے دکھا دیے، اتنی انہیں جو انہوں نے مطالبے کیے سب پورے کر دیے، ان کا ظلم بھی برداشت کیا، ان کا جبر بھی برداشت کیا، ان کا غصہ بھی برداشت کیا، قتل و غارت بھی برداشت کی، بھوک پیاس میں مبتلا ہو کر جو وقت گزارا اس کو بھی برداشت کیا، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھے، یہ سارا منظر اللہ کے نبی اور صحابہ نے برداشت کیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ کیوں نہیں مانے؟ سب سے بڑی وجہ ان کے نہ ماننے کی یہ تھی کہ ساڈے پیو دادے جڑا کام کیتا کہ وہ غلط کیتا ہے، ہمارے آبا جس دین پر تھے کیا وہ غلط تھا؟ یعنی اپنے آبا کا دین نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اپنے آبا کے دین کو، اپنے باپ دادا کے دین کو محمد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے تھے، قرآن کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ وجوہات ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن کہتا ہے من اضل ممن یدعو من دون اللہ
من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ اوے دنیا والو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کے سامنے اپنی مشکلات رکھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس سے بیٹے اور بیٹی کا مطالبہ کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو لجپال سمجھتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو داتا سمجھتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو پالن نہار سمجھتے ہو، رزق دینے کا مالک سمجھتے ہو، سنو، اس بندے سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے کہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ اس کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے، اس کے مطالبے پورے کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جہاں تک کہ نہیں، اللہ کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان سے مطالبے کیے بھی جا رہے ہیں یا نہیں۔ صرف یہاں تک نہیں اللہ رہا، مسئلے کو اور کھول کر بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، میں ان سب کو جمع کروں گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جن کی عبادتیں کی جاتی تھی، جن کے مزاروں پہ سجدے کیے جاتے تھے، جن کے پاس جولی اٹھا کر مانگا جاتا تھا، ہاتھ اٹھا کر تم غیر اللہ کو پکارتے تھے، ان کو میں جمع کروں گا ایک صف کے اندر اور ان کو پوچھوں گا کہ میری صفت کے اندر تمہیں شریک کیا جاتا تھا، جو میرا حق تھا وہ تمہیں دیا جاتا تھا، مالک تو میں تھا، تمہیں بھی مالک کہا جاتا تھا، رازق تو میں تھا، تمہیں بھی رازق کہا جاتا تھا، لجپال تو میں تھا، تمہیں بھی لجپال کہا جاتا تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ آپ کی ان ساری پکاروں کا انکار کر دیں گے۔ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے مقابلے میں اپنے آبا کے دین کو لا کے رکھ دیا۔ آج ہم سوچیں کہ ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں۔ میری باتوں کا غصہ نہ کیجئے گا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، انہوں نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ علل اعلان میرے نبی کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ آج کا مسلمان کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود، قرآن مقدس کو زبان سے حق کہنے کے باوجود، غیر اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ یاد رکھیے گا، اگر اسی روش پہ چلتے رہے تو اللہ پر ایمان لانا، محمد پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا اور زبانی کلامی قرآن کو حق کہنا آپ کے حق میں اور میرے حق میں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا اگر ہمارے اعمال شرکیہ ہوئے۔ کل کو اللہ کو ہم کہیں گے اللہ تجھے حق مانتے تھے، تیری کتاب کو حق مانتے تھے، تیرے نبیوں کو حق مانتے تھے، لیکن ساتھ قبر کے چکر بھی لگاتے تھے، بخش دے تیری کتاب کو جو حق مانتے تھے۔ اللہ کہے گا اوندے منہ اٹھا کے ان کو جہنم میں پھینکو، کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں یہ اعلان کیا تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے دربار میں شرک نہ لے کر آنا، زانی بن کر آ جانا بخش دوں گا، چور بن کر آ جانا بخش دوں گا، ڈکیٹ بن کر آ جانا بخش دوں گا، جہنم کے اندر تیرا تھوڑا سا چکر لگوا کر اس کی صدا دے کر جنت میں داخلہ دے دوں گا، لیکن دنیا میں نمازیں پڑھتا رہا، حج کرتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، لوگوں کے حقوق کا خیال کرتا رہا، کسی کو تکلیف نہ دی، کسی کے لیے وہ رکاوٹ نہ بنا، ہر ایک کی آنکھوں کا تارا تھا، لیکن شرک کرتا تھا، اللہ کہے گا تیری میں ساری نیکیوں کو برباد کرتا ہوں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شرک کرنے والا بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کا کوئی سودا نہیں ہوگا، اس کا کوئی باؤ نہیں ہوگا، اس کو میزان کے اندر اللہ نہیں تولنے کے لیے رکھے گا، کیونکہ وہ تو ضائع تھا۔ اللہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور جب جنت حرام ہو گئی ہے پیچھے ایک ہی رستہ بچتا ہے اور وہ ہے جہنم کا رستہ، اور جہنم میں اگر مجھے اور آپ کو پھینک دیا گیا اللہ کی قسم ہم نہیں برداشت کر سکیں گے اس کا عذاب۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کفار مکہ کے اندر جو یہ وجہ تھی حق کو نہ ماننے کی کہ ہم اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دیں اور محمد کو مان لیں، آج اور وجہ ہم میں بھی پائی جا رہی ہے، آج ہماری زبانوں پر بھی ہے کہ میرا باپ غلط ہے، کیا میرا دادا غلط تھا، کیا میرا فلاں رشتہ دار غلط ہے،
تو ہی ٹھیک رہ گیا ہے۔ او میاں ادھر باپ دادا کو نہ دیکھ بلکہ رب کی کتاب کو دیکھ۔ قبر کے اندر جب تجھے غسل دے کر کفن پہنا کر لٹا دیا جائے گا، اوپر سے سلیٹیں رکھ دی جائیں گی، تو اکیلا ہوگا، ادھر کوئی تیرے ساتھ نہیں ہوگا۔ منو مٹی کے نیچے دبا کر لوگ چلے جائیں گے کہہ کے مارتے ہوئے، نظام تیرے بغیر چلتا رہے گا۔ تیرا جو بنایا ہوا کاروبار ہے وہ تیرے بیٹے سنبھال لیں گے، تیری جائیداد تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی۔ 2 دن تیرے نام پر کل اور 40 میں دیے جائیں گے، سالانہ ختم دیا جائے گا۔ لیکن جو دنیا کے اندر تو شرک جیسا کرتوت کر کے چلا گیا نا، اس کے اندر تھوڑی سی بھی تخفیف یہ والے عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے جانا ہم سب نے اپنی اپنی قبروں میں ہے، ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی نہیں جانے والا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر یہ جو ذہن آج ہم نے بنا لیا ہے، میں کسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کرتا بلکہ من حیث المجموع، یعنی سب کو میں ایک ہی نظر سے دیکھ کر اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر کے یہ مخاطب کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، کہ کبھی ذہن میں یہ نہ لائیے کہ یہ میرے باپ نے عمل کیا تو میں بھی یہ کروں گا، میرے دادا نے یہ عمل کیا تو میں بھی یہ کروں گا، میرے فلاں رشتہ دار نے یہ عمل کیا تو میں بھی کروں گا۔ نہیں، بلکہ ہمارے ذہنوں میں یہ پیوستہ ہو جانا چاہیے کہ بہار ہوں کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، صرف اسی کا بول بالا ہوگا، کسی باپ دادے کا بول بالا نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ، ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ اپنے ابا دادا کا دین پسند تھا ان لوگوں کو، اس لیے میرے محمد کے مقابلے میں وہ کھڑے رکھے مکی زندگی کے اندر۔ میں نے کہا آج آخری جمعہ ہے سیرت النبی کے حوالے سے کہ کیوں انہوں نے میرے نبی کو نہ مانا۔ سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ اپنے ابا کا دین نہیں وہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر تکبر آ چکا تھا کہ ایک یتیم بے سہارا کہ جب دنیا میں نہیں آیا تو باپ نہیں تھا، 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں دنیا سے چلی گئی، 10 سال کی عمر ہوئی تو دادا چلا گیا، پھر چچا کے گھر میں پلا، مال و دولت اس کے پاس ہے نہیں، بادشاہت اس کے پاس ہے نہیں، حکمرانی ہے نہیں، اور چلا گیا نبوت کا دعویٰ کرنے، ہمارا مقابلہ کرنے، بلکہ ہم کو اپنے ماتحت لانے۔ کیوں؟ جب کہہ دیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر محمد کی خاطر بلال کی طرح کوئلوں پہ لیٹنا بھی تھا، پھر ابو بکر کی طرح برے مچلے میں تھپڑ بھی کھانے تھے، پھر محمد کی بیٹیوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو طلاقیں بھی ملتی تو برداشت کرنا تھا۔ تکبر تھا دل کے اندر۔ کہنے لگے محمد تجھے ہی اللہ نے نبی کیوں نہ بنایا؟ ہم مکہ کے سردار ہیں، ہمارے سر پر یہ تاج کیوں نہ سجا؟ اکڑ، حسد،